اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ ہاں، چونکہ نظام ایسا بنایا اللہ نے، اس دنیا کے اندر انسان کے اعمال کے اوپر رکھ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ہر پیر اور جمعرات کو انسان کے اعمال اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، پیشی ہوتی ہے اعمال کی پیر اور جمعرات کو۔ پھر جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں اللہ سے، پھر اس کے مطابق ویسے ہی فیصلے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب باخبر ہے، جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں، کوئی چیز اللہ سے ڈھکی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ دلوں کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں اس سے بھی اللہ خوب باخبر ہے۔ لیکن نظام ایسا چلایا اللہ نے، پھر یہ بھی فرما دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جتنا فساد ہے خشکی اور تری میں، زمین اور سمندروں میں جتنا فساد ہے، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا آندھی تیز چلتی، طوفان آ جاتا، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں آتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اللہ سے مانگتے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، رجوع الی اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں گھر پہنچتا ہوں، میرے بچے نافرمان، بیوی بات نہیں مان رہی، سواری کا جانور سرکش ہو گیا۔ میں مسجد میں جاتا ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں گھر آتا ہوں، میرے بچے بھی صحیح، بیوی بھی متی، جانور بھی سرکشی ختم، سارا نظام بدل گیا۔ اللہ سے جو مانگتا ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کلام پاک میں، مجھ سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو گی تو دوں گا۔ کیا مانگنا ہے؟ چھوٹی سی چھوٹی چیز، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، فرمایا یہ بھی اللہ سے مانگو۔ گھر میں نمک کی ڈلی نہیں، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ بڑی سے بڑی، فرمایا جنت الفردوس، یہ بھی اللہ سے مانگو۔ ہم تو ہر اعتبار سے محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں اے انسانوں تم سارے کے سارے محتاج ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے یہاں سے فقیر ہو، محتاج ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے ذی الحجہ کا، اس کو ذی الحجہ اس لیے کہتے ہیں، اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ پھر یہ پورے سال کا آخری مہینہ ہے، اس کے بعد پھر نیا سال شروع ہو جائے گا، محرم۔ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی
اختتام پر اعمال ہو، کوئی بات ہو، استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ پھر اس مبارک مہینہ تو یہ ہے ہی اسی لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر واللیل، یہ جو راتیں آ رہی ہیں، یہ عشرے کی راتیں، ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور قسم کھانے کی اس لیے اللہ نے کھائی ہے، بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ بہت اہم راتیں ہیں۔ صحابہ کرام پورا سال انتظار کرتے تھے ذی الحجہ کا مہینہ آئے اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خوب عبادت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا سال عبادت کرے، لیکن جو پہلے عشرے ذی الحج کے پہلے عشرے میں اللہ کی عبادت کرے، اس عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سب سے محبوب دن ہے عبادت کے۔ پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد 10 ذی الحجہ ہے، اور علماء حضرات فرماتے ہیں اس عشرے کی عبادت کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے، جو دن میں روزہ رکھے 1 سال روزہ رکھنے کا اجر اس کو ملے گا، جو رات کو عبادت کرے اس کو شب قدر کی عبادت کا اجر ملے گا۔ ہاں 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا اس کی ممانعت ہے، لیکن اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سارا سال 9 ذی الحجہ کا انتظار کرتی کہ میں روزہ رکھوں، مجھے نفلی روزے میں کوئی دن اس سے زیادہ محبوب نہیں بلکہ 9 ذی الحجہ ہے۔ جو 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کے 1 سال کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف، اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی معاف۔ صحابہ کرام انتظار میں رہتے تھے کہ مہینہ آ جائے، یہ عشرہ شروع ہو اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم عبادت کریں، اللہ سے مانگیں۔ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہاں علماء حضرات فرماتے ہیں کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ اس کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے شرمندگی، افسردگی، مایوسی اللہ سے، اے اللہ میں نے بہت غلط کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معافی مانگنا اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جو شرمندگی ہے گناہ کرنے کے بعد، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا ایمان وہ ہے نیکی تم کو خوش کر دے، برائی تم کو رنجیدہ کر دے۔ توبہ کے 3 جز ہیں۔ پہلا جز آدمی کو افسوس ہو میں نے برا کیا، یہ افسردگی یہ خود کفارہ بن جاتا ہے اس گناہ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صدیق اور صادق یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، جو کسی سے گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، پھر اس کے اندر افسوس پیدا ہو، شرمندگی ہو، افسردگی ہو، وہ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے معافی مانگے، اس کا یہ عمل اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ پھر جب آدمی سے گناہ ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک خاص جماعت کو بلا کر فرماتے دیکھو میرا بندہ بشریت غالب آ گئی، اس سے گناہ ہو گیا، اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو یقین ہے
ہے اس کا کوئی پوچھنے والا، جبھی تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ گواہ رہنا میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ بندہ گر جاتا ہے، پھر جب تک اللہ اس کی تقدیر میں لکھتے ہیں گناہ سے بچا رہتا ہے، پھر بشریت کی وجہ سے نفس اور شیطان پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا نہیں کروں گا، ہو گیا۔ اے اللہ، میں نے تو